بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے وتھ اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پہلے ہی انگلش کلاس 7 کی بک کو پڑھنے کا آغاز کر رکھا ہے، جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی کا یونٹ 4۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی تو اسٹوڈینٹس، یونٹ 4 ہے ہمارے سامنے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی ریویو 1، اور اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے جی، یونٹ 4، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کی شبانہ روز جدوجہد اور محنت سے جو ہے ایک عظیم اور خود مختار مملکت قائد پاکستان وجود میں آئی۔ تو آج ہم اس ہستی کے بارے میں پڑھیں گے جی۔ تو اسٹوڈنٹ، لیسن ہے ہمارے پاس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کے بعد فرسٹ ون اس میں ہے جی پری ریڈنگ، یعنی قبل از مطالعہ۔ تو اس میں ایک کویسچن ہے جی، وائی از محمد علی جناح کالڈ ایز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ؟ تو اس کویسچن کا آنسر جو ہے وہ ملاحظہ کریں جی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کویسچن ہے، وائی از محمد علی جناح کالڈ ایز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ؟ یعنی محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہلائے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، اس کا آنسر ہے جی، محمد علی جناح از کالڈ ایز قائد اعظم بیکاز آف ہز فار سائٹڈنیس اینڈ لیڈرشپ کوالٹیز۔ یعنی محمد علی جناح اپنی دور اندیشی اور قائدانہ خوبیوں کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہلائے۔ اور فار سائٹڈنیس کا مطلب ہے دور اندیشی، لیڈرشپ کوالٹیز کا مطلب ہے قائدانہ صلاحیتیں یا خوبیاں۔ یہ سامنے جی تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں جی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ واز بورن آن December 25, 1876 ان کراچی۔ یعنی محمد علی جناح پیدا ہوئے کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو، اینڈ واز ناؤن ایز قائد اعظم، اور قائد اعظم کے نام سے جانے گئے، بیکاز کیونکہ، فار ہز سائٹڈنیس اینڈ لیڈرشپ کوالٹیز، کیونکہ وہ اپنی دور اندیشی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ His life was full of struggle، یعنی ان کی زندگی، His life اس کی زندگی یعنی ان کی زندگی was full of struggle، کوشش سے بھرپور تھی، sacrifice قربانی سے، and untiring efforts اور انتھک کوششوں سے، for getting a separate homeland علیحدہ ماتر وطن حاصل کرنے کے لیے، for Muslims مسلمانوں کے لیے، in early days of his politics ان کی سیاست کے ابتدائی ایام میں، he was a proponent of Hindu Muslim unity، آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، پروپوننٹ حامی۔ He also played an important role، آپ نے اہم کردار ادا کیا، in لکھنؤ پیکٹ، میثاق لکھنؤ میں، یعنی معاہدہ لکھنؤ میں، سائن بٹوین جو کہ طے پایا درمیان میں، کانگریس اینڈ مسلم لیگ ان 1916، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان 1916 میں جو معاہدہ طے پایا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ وائلیٹنگ کویسچن ہے جی، ان کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی ویوز اباؤٹ ہندوز اینڈ مسلم، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے بارے میں خیالات۔ تو اسے پڑھتے ہیں جی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز ویل اویئر آف، بخوبی آگاہ تھے، آف کنسیپٹ اس تصور کے، بیہائنڈ ٹو نیشن تھیوری، یعنی دو اقوام کی جو نظریہ تھا، یعنی دو قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں، اینڈ دیٹ ہندوز اینڈ مسلم ور ٹو سیپریٹ نیشنز، یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں تھیں۔ ہی واز اویئر، آپ بخوبی آگاہ تھے، they could not possibly live together، یعنی وہ ممکنہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ جناح ڈسکرائب، جناح نے وضاحت کی یا بتایا، them انہیں، یہ پرسنل پروناؤن بھی ہے، as two separate entities، یعنی دو الگ وجودوں کے طور پر۔ انٹیٹی جو ہے یہ وجود کو کہتے ہیں اور اس کا پلورل ناؤن بنایا گیا ہے جی، یعنی یہ ہندو اور مسلمان جو ہیں دو الگ وجود ہیں۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ said, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اٹ از اے ڈریم، یہ ایک خواب ہے دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس کہ ہندو اور مسلمان کین ایور ایوالو کا مطلب ہے فروغ پانا، کہ کبھی فروغ پا سکتے ہیں ایز اے کامن نیشنلٹی مشترکہ شہریت میں. اینڈ دا مسکنسیپشن اور ایک غلط تصور تھا آف ون انڈین نیشن، ایک بھارتی قوم کا، ہیز گون فار بیونڈ لمٹس جو اپنی حدود کو عبور کر چکا تھا، اینڈ از دا کاز آف آل اوور ٹربلس یعنی یہ ہماری تمام مشکلات کا سبب ہے. اٹ ول لیڈ انڈیا، یہ انڈیا کو لے جائے گی، ٹو ڈسٹرکشن تباہی کی طرف، اف وی فیل ٹو ریزالو اور پرابلم اگر ہم معاملات اپنے حل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، یعنی اگر ہم اپنے معاملات یا اپنے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ بھارت کو جو ہے تباہی کی طرف لے جائے گا. یعنی یہ دو قومی نزدیک کی جو جنگ تھی اس کی بات ہو رہی ہے. ہندوز اینڈ مسلمس بلونگ ٹو، ہندو اور مسلمان تعلق رکھتے تھے ٹو ڈفرینٹ ریلیجیس فلاسفیز، دو مختلف مذہبی فلاسفیز فلسفوں سے، سوشل کسٹمز معاشرتی روایات، اینڈ ٹریڈیشن اور رسومات سے، دے کانٹ انٹرمیری وہ آپس میں شادی نہ کر سکتے تھے، اینڈ دے بلونگ ٹو ٹو ڈفرینٹ سویلائزیشنز اور وہ مختلف دو تہذیبوں سے تعلق رکھتے تھے، وچ آر بیسڈ مینلی آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز جو کہ متصادم خیالات پر جن کی بنیاد تھی، اینڈ کنسیپشنز اور تصورات پر. مارچ 23 1940 لاہور، یعنی 23 مارچ 1940 کو جو ہے لاہور میں یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. اور اس کے بعد جی ایفرٹس ان پاکستان موومنٹ یعنی تحریک پاکستان میں کوششیں، تو اسے پڑھتے ہیں جی. اٹ واز ڈیو ٹو انٹائرنگ ایفرٹس، یہ انتھک کوششوں کی وجہ سے تھا، آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، دیٹ دا کانگریس ایگریڈ کہ کانگریس متفق ہو گئی، ایگریڈ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، ٹو اے سیپریٹ الیکٹوریٹ علیحدہ یا جداگانہ انتخابات پر، فار دا فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ، ان 1916 میں، آفٹر دا لکھنؤ پیکٹ میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کے بعد، when the Nehru report spoiled all efforts of Hindu-Muslim unity، جب نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم تمام اتحاد کی جو کوششیں تھیں ان کو بگاڑ دیا. The Nehru report was rejected، نہرو رپورٹ مسترد کی گئی، by all the shades of Muslim opinion، مسلم رائے کے یا مسلم آراء کے تمام پہلوؤں سے. The famous 14 points، مشہور 14 نکات of قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، were introduced، متعارف کرائے گئے، in reaction to the Nehru's report، نہرو رپورٹ کی جواب میں، یعنی نہرو رپورٹ کے جواب میں جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور 14 نکات پیش کیے گئے. These 14 points، یہ 14 نکات presented by جناح نے جو ہے پیش کیے، reflected the demands، جو کہ مطالبات کے آئینہ دار تھے، ریفلیکٹڈ آئینہ دار، اور ڈیمانڈز مطالبات کو کہتے ہیں، ایسپائریشنز امنگوں، اینڈ سینٹیمنٹس اور احساسات کے، آف آل مسلمز تمام مسلمانوں کے. دا کانگریس ڈڈ ناٹ گیو امپورٹینس، کانگریس نے اہمیت نہ دی، ٹو دیز پوائنٹس اینڈ بیکیم ڈٹرمائنڈ ٹو اپوز دیم، یعنی انہیں تسلیم کرنے کے بجائے ان کے جو ہے زبردست مخالف بن گئے. دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، گول میز کانفرنسیں، ور ہیلڈ ان لنڈن، لندن میں منعقد کی گئیں، فرام 1930 یعنی 1930 اور 32 میں. جناح پلیڈ اے وائٹل رول، جناح نے اہم کردار ادا کیا، ان دا فیڈرل اسٹرکچر سب کمیٹی، وفاقی ڈھانچے کی ذیلی کمیٹی، فیڈرل اسٹرکچر، فیڈرل جو ہے وفاقی ڈھانچے کو کہتے ہیں، سب کمیٹی جو ہے ذیلی کمیٹی یعنی چھوٹی کمیٹی. جناح ڈیووٹڈ، جناح نے صرف کر دی، ہمسیلف اپنے آپ کو، ٹو آرگنائز دا مسلم مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے، آن ون پلیٹ فارم ایک پلیٹ فارم پر،
ہی embarked یعنی انہوں نے دورے کیے upon the کنٹری وائڈ ٹور ملک گیر دورے یعنی امبارک جو ہے آغاز کرنا یا شروعات کرنا کنٹری وائڈ ملک کی ٹورز دورے یا جانا کہیں پہ ہی کنوینسڈ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے دا مسلمس انہوں نے مسلمانوں کو ہی کنوینسڈ دا مسلم انہوں نے مسلمانوں کو قائل کیا ٹو ریزالو دیئر ڈفرینسز کہ اپنے اختلافات کو حل کریں اینڈ کریٹ کامن باؤنڈ ود مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک متفقہ جو تعلق ہے وہ پیدا کریں. ہی میڈ سکسیسفل لیگ انہوں نے ایک کامیاب لیگ بنائی. مینیفیسٹو منشور فار دا الیکشن شیڈولڈ ان ارلی 1937 یعنی آپ نے 1973 کے اوائل میں منظم ہونے والے انتخابات کے لیے ایک کامیاب لیگی منشور دیا. The Muslim League won some 108 out of 485 Muslim seats in various legislatures یعنی ون جیتنے کو کہتے ہیں سیٹس نشستیں اور لیجسلیٹرز کہتے ہیں جی مقننین کو یعنی قانون بنانے والے. یعنی مسلم لیگ جو ہے مختلف مقننین یعنی قانون بنانے والے ادارے کی 485 مسلم نشستوں میں سے تقریباً 108 جو ہے وہ جیت گئی. The election results انتخابات کے نتائج نے proved that یہ ثابت کر دیا it was the only all India party for Muslim یعنی یہ مسلمانوں کے لیے پورے ہندوستان کی واحد سیاسی جماعت تھی. The Congress became the dominant party یعنی کانگریس جو ہے وہ ایک غالب جماعت بن گئی. And made a government in 7 out of 11 provinces اور 11 میں سے 7 صوبوں میں جو ہے اس نے حکومت بنائی. The Congress rule was only supporting Hindus یعنی کانگریس کا جو اصول تھا جو کانگریس حکومت کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ صرف ہندوؤں کی ہی مدد کرنی ہے. یعنی کانگریس حکومت نے جو ہے ہندوؤں کو جو ہے سپورٹ کی. They treated the Muslims brutally وہ مسلمانوں سے ظالمانہ انداز میں پیش آتے. As a result of قائد اعظم's careless efforts قائد اعظم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے the Muslim awakened مسلمان بیدار ہو گئے from their unreflective کہتے ہیں جی بے خیالی کو. اسٹیٹ حالت یعنی اپنی بے خیالی کی حالت سے آف انٹرشیا کہتے ہیں جی بے عملی کو. They discovered that انہوں نے معلوم کر لیا یا انہیں پتہ لگ گیا that they could live as a separate nation کہ وہ صرف علیحدہ قوم کے طور پر ہی رہ سکتے ہیں. under the leadership کے قیادت میں آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی صرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہی وہ ایک الگ قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اسے پڑھتے ہیں جی ڈیمانڈ فار پاکستان کے لیے مطالبہ. دا ڈیمانڈ فار پاکستان مطالبہ پاکستان ان 1940 میں had a tremendous impact زبردست اثر ڈالا on the nature and courts of India یعنی بھارت کی اس نے ہندوستان کی سیاست یعنی سیاست کی نوعیت اور روش پر جو ہے زبردست اثر ڈالا. یہ جو پاکستان کا مطالبہ تھا اس نے on the one hand ایک طرف it shattered forever the Hindus dream یہ ایک طرف ہندوؤں کا یہ خواب بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا the of a Hindu empire کے ہندو حکمرانی کا on British exit from India یعنی برطانوی روانگی پر جو ہے ہندوستان سے یعنی اسے ہم بامحاورہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف اس سے ہندوستان سے برطانوی روانگی پر ہندو سلطنت کا جو ہندوؤں کا خواب تھا وہ ہمیشہ کے لیے بکھر گیا. اسکیٹرڈ کا مطلب ہے بکھر جانا.
شیٹرڈ کا مطلب ہے بکھر جانا، فار ایور ہمیشہ کے لیے، اور ڈریم جو ہے وہ خواب کو کہتے ہیں جی۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، اٹ اسٹارٹیڈ دا این ایرا آف اسلامک ریناسائنسز اینڈ کریٹیوٹی، دوسری طرف یہ اسلامی احیاء اور تخلیق کاری کا جو ہے آغاز ہوا۔ ریناسائنس جو ہے احیاء کو کہتے ہیں جی، کریٹیوٹی تخلیق کاری کو۔ دا ہندوز اینڈ برٹش، ہندو اور برطانوی جو لوگ تھے یعنی برٹش، یعنی جنہیں ہم انگریز بھی کہتے ہیں، ور ایکولی ہاسٹائل، مساویانہ طور پر مخالفت کرتے تھے، دا ڈیمانڈس فار مسلم، مسلمانوں کے مطالبے کی، فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ، علیحدہ مادر وطن کا جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا اس کی جو ہے وہ مساویانہ طور پر مخالفت کرتے تھے۔ اٹ واز دا پرسنالٹی آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی شخصیت تھی، which gave the Muslims، جس نے مسلمانوں کو دیا، the a great hope، ایک عظیم امید، that the creation of پاکستان، کہ تخلیق پاکستان was inevitable، ناگزیر تھی، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جو ہے یہ احساس دلایا کہ اب پاکستان کی تخلیق جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، ٹرانسلیشن کے بعد اب بڑھتے ہیں جی وائلیڈنگ کویسچنس کی طرف۔ تو فرسٹ ون وائلیڈنگ کویسچن ہے، who played an important part in لکھنؤ پیکٹ، یعنی معاہدہ لکھنؤ میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ تو اس کا آنسر ملاحظہ کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اس کویسچن کا آنسر ہے قائد اعظم played an important part in لکھنؤ پیکٹ، یعنی قائد اعظم نے معاہدہ لکھنؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس میں ایک چینج جو ہے آسان، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس میں جو کویسچن ہے اس میں آپ نے انٹروگیٹو پروناؤن ہو کی جگہ قائد اعظم لگا دیں گے، تو باقی کویسچن کو پٹ کر دیں گے تو آپ کا یہ جو ہے آنسر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کویسچن ہے جی، ہاؤ ڈز دا آتھر آف دا ٹیکسٹ جسٹیفائی دیٹ دا ہندوز اینڈ مسلمس belong to two different nations، یعنی مصنف کیسے جواز پیش کرتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف اقوام سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا آنسر ملاحظہ کریں۔ The author of the text does so، یعنی مصنف جو ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے by referring to a قائد اعظم speech، یعنی قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے، in which he said، جس میں انہوں نے کہا تھا، it is a dream، یہ ایک خواب ہے، that Hindus and Muslim، کہ ہندو اور مسلمان can ever evolve، کہ کبھی فروغ پا سکتے ہیں as a common nationality، مشترکہ شہریت میں۔ Hindus and Muslims belong to two، ہندو اور مسلمان تعلق رکھتے تھے two different religious philosophies، دو مختلف یعنی مذہبی فلسفوں سے، social customs، معاشرتی روایات سے، and tradition، اور رسومات سے۔ they can't intermarry، وہ آپس میں شادی نہ کر سکتے تھے۔ and they belong to two، اور وہ دو سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ دو کیا ہیں جی، یہ نیکسٹ پڑھتے ہیں ہم۔ different civilization، یعنی وہ مختلف دو تہذیبوں سے تعلق رکھتے تھے which are mainly based on conflicting ideas and conceptions، یعنی جن کی بنیاد جو ہے وہ مختلف تصورات پر تھی اور متصادم تصورات۔ اور اس کے بعد لاسٹ ون وائلیڈنگ کویسچن ہے، what does the expression resolve their differences means، یعنی یہ بیان کہ اپنے اختلافات کو ختم کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the expression resolve their differences means settle their disputes، یعنی اپنی جھگڑوں کو جو ہے نمٹائیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے یونٹ نمبر 4 کی ٹرانسلیشن اور اس سے ریلیٹڈ کویسچنز پر بنائی، اس کا اختتام ہوتا ہے جی۔ تو اگر آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیو یعنی ریویو 1 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔